السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهر، اخرجه مسلم۔ وعن سلمة بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتة طهورها، صححه ابن حبان۔ عن میمونة رضی اللہ تعالی عنہ قالت مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاة یجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچی کھال کو دباغ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مردار جانور کی جلد کو یا کھال کو دباغ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک مردار بکری کو گھسیٹ کر ایک جانب کوڑے کی طرف پھینک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اخذتم اہابہا، اس کو پھینکنے سے قبل اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے تو انہوں نے فرمایا انہا میتہ، اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے چمڑے کو پانی اور قرض، یہ ایک خاص قسم کا پتا ہے، ایک درخت کا نام بھی ہے، اس کے پتوں کا نام بھی ہے، اس کے ذریعے اس کو دھو کر پاک کر لیا جاتا تو یہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی کی ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ باب الآنیہ، برتنوں کا بیان، اس سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ ان تینوں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی کھال کو پاک کرنے سے متعلق احکامات ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، ان احادیث کو علامہ ابن حجر العسقلانی باب الآنیہ میں برتنوں کے بیان میں کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں پانی کے مشکیزے اور دیگر جو برتن تھے، جیسے غلہ وغیرہ بند کرنے کے لیے بوریاں ٹائپ چیز بنانا، اس طرح مختلف برتن جانوروں کے چمڑے سے اور کھال سے بنائے جاتے تھے۔ تو اس کو باب الآنیہ میں اس لیے لائے ہیں کہ جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے برتن جائز ہیں اور ان کا استعمال بھی درست ہے، کیونکہ جو چیز خود پاک ہو جائے اس پاکیزہ چیز سے برتن بنایا جا سکتا ہے، الا یہ کہ باقاعدہ طور پہ نص موجود ہو کہ وہ چیز برتن کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی، جیسے پہلے گزر چکا جو ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ سونا اور چاندی باوجود اس کے کہ پاک ہیں لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حلال اور جائز نہیں۔ اسی طرح ان احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مردار جانور کی کھال اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو جب بتایا گیا کہ یہ بکری تو مردار ہے تو آپ نے فرمایا تم اس کی کھال اتار لیتے اور اس کو دباغ لیتے تو ٹھیک تھی، وہ استعمال کی جا سکتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کو ضائع نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر کوئی چیز فائدے کی تھی، خواہ وہ معمولی کیوں نہیں ہے، آپ نے صحابہ کرام کی اس پر توجہ دلائی ہے کہ فلاں چیز تم اسی طرح پھینک رہے ہو تو اس کو استعمال میں لایا جا سکتا تھا، یہ جائز تھی۔ اور اس باب میں وہ چیزیں جو
بالکل جائز ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو بلا وجہ ضائع کر دینا، جیسے کھانا ہے، جیسے پانی ہے، جیسے دیگر وسائل ہیں، یہ بالاولیٰ ہیں اس کے اندر، اس حکم کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو ضیاع کرتا رہے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جو وسائل اللہ نے دیے ہیں اگر وہ اپنی ضرورت سے زائد ہوں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کو دوسروں تک پہنچائیں جو ان کے لیے ترس رہے، نہ یہ کہ یہ ضائع ہوتے رہیں۔ کتنے لوگ ہیں گھروں کے اندر سامان پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتے۔ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، بہت سارے لوگ رمضان کی شاپنگ کریں گے، ارد گرد سے بھی جمع کریں گے، یہاں تک کہ اتنا سامان ہوگا کہ وہ بسا اوقات گھروں میں کیڑے پڑ کے خراب ہو جائے گا، یا فریج میں سالن پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے لیکن وہ دوسروں تک نہیں پہنچے۔ یہ انتہائی غلط روش۔ اللہ کے رسول تو معمولی سی چیز، ایک مردار جانور کی کھال کے متعلق بھی صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے، جبکہ یہ فائدے کی چیز ہے، اس کو اس انداز میں استعمال کرو۔ اس لیے اس طرف توجہ کریں۔ اب ایک اہم مسئلہ جو علماء نے ان احادیث کی ذیل میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ آیا ہر قسم کے جانور کی جو مردار ہو جائے، کھال اتار کر دباغ دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یا صرف جو جانور حلال ہیں ان کی کھال پاک ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں ایک تو علماء کا کافی زیادہ اختلاف ہے، اور کیونکہ احادیث متعدد ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ جو ہے نا حکم کے اندر تفصیل ہے۔ سب سے پہلی بات، وہ جانور جو عین النجاسہ ہیں، یعنی جن کو متعین کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ نجس ہیں، پلید ہیں، وہ اور ان کی کھال خواہ ذبح کر کے ان کو کھال اتاری جائے، خواہ وہ مردار ہوں ان کو کھال اتاری جائے، وہ کھال پاک نہیں ہو سکتی۔ جیسے خنزیر ہے، اس کی کھال پاک نہیں ہوگی، یہ عین النجاسہ ہے، کسی بھی طور کسی بھی کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن وہ جانور جو عین النجاسہ نہیں ہے بلکہ ان کی کچھ چیزیں نجس ہیں، جیسے کتا ہے، کیونکہ عام طور پر کتا جس چیز کو اپنا تھوک لگا دے وہ نجس ہے، لیکن اس کو شکار کے اور دیگر رکھوالی کے کام میں لایا جا سکتا ہے، وہ کہیں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ جگہ نجس نہیں ہو جاتی، کسی کپڑے کے ساتھ لگ جائے ویسے اس کا تھوک نہیں، خود مس کر جائے تو وہ نجس نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس کی کھال کے اوپر اختلاف ہے۔ اب اس میں اختلاف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر وہ جانور جو عین النجاسہ نہیں لیکن حرام ہے، اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے پھر بھی حرام ہے، کھایا نہیں جا سکتا، اس کی کھال اگر دباغ لی جائے تو جائز ہے استعمال کرنی۔ اچھا، اس میں بعض علماء کچھ فرق کرتے ہیں۔ وہ فرق یہ کرتے ہیں کہ ان کھالوں کو دیگر مصارف میں لایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی خیمہ بنانا ہے، اس زمانے میں کھالوں کے خیمے بھی بنتے تھے، اسی طرح جوتے بنانے ہیں، بیلٹ بنانی ہے، کوئی اور چیز بنانی ہے، لیکن کھانے پینے کے برتن نہیں بنانے چاہیے ان سے، جیسے پانی کا مشکیزہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ جانور جس کی کھال ہے وہ حلال نہیں تھا کھانے پینے کے لیے۔ اور اس میں دیگر علماء کی یہ رائے ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ عین النجاسہ جانور کی کھال کسی صورت بھی پاک نہیں ہوتی۔ باقی جو معقول اللحم ہیں، معقول اللحم کا مطلب یہ ہے جو ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان جانوروں کی کھال اگر وہ مردار ہوں یا ذبح کر کے کیے ہوں، دونوں صورتوں میں دباغ لی جائے تو وہ ہر قسم کے کام میں لائی جا سکتی ہے، ہر قسم کے کام۔ اس سے مشکیزہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو غلہ سٹور کرنے کے لیے کوئی بوری بھی بنائی جا سکتی ہے، غرض اس کی کسی بھی قسم کا استعمال، لباس میں، جوتے میں، کسی بھی جگہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ ہر قسم کے کام آ سکتا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو اوپر والی دو احادیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جانور مردار ہو تو اس کی کھال کو دباغ لو تو وہ طاہر ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حکم دیا اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام ایک بکری کو گھسیٹ رہے، تو اس بات پر محمول کیا ہے کہ آپ نے وہ بکری یا اس سے متعلقہ حلال جانوروں کے متعلق ہی فرمایا ہے، اس لیے اس میں یہ تفصیل علماء کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اور
امر واقعی یہ ہے کہ عموماً فقہ کے معاملات میں فقہائے کرام اور محدثین اسی طرح کے قرائن کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ احکامات مستنبط کرتے ہیں، جبکہ اہل الظواہر کا یعنی جو نصوص کے ظاہری معنی کو لیتے ہیں ان کا منہج اس میں یہ ہے کہ وہ باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتے، صرف نص کے اندر جو ظاہری طور پر لفظ آیا اس کے اوپر ہی رہتے۔ اس لیے امام ابن حزم الظاہری اور دیگر کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ان نصوص میں صرف اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ کسی بھی جانور خواہ وہ مردار ہو اس کی جلد کو دباغ لیا جائے تو ایسے میں وہ طاہر ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، تو ہر جانور خواہ وہ عین النجاسہ ہی کیوں نہ ہو اس کی کھال بھی استعمال کرنی جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس معاملے میں زیادہ شریعت کے دیگر احکامات کی مطابقت طہارت کے مسائل اور صفائی کے مسائل کو سامنے رکھا جائے تو اسی بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ معقول اللحم جو حلال جانور ہیں ان کی کھال خواہ وہ ذبح کیا ہو یا وہ مردار ہو گیا ہو، اگر اس کی کھال اتار کر اچھے طریقے سے صاف کر لی جائے پانی سے، یا اس کو کسی طریقے سے، جس طرح مختلف طریقے ہیں لوگوں کے ہاں کھال کو صاف کرنے کے، کیمیکل کے ذریعے صاف کر لی، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے پتوں کا فرمایا کہ اس کے پتوں کے ساتھ اس کو دھو لیا، یا اس کو دھوپ کے اندر نمک وغیرہ لگا کر اچھے طریقے سے سکھا لیا جس سے اس کے وہ اثرات سارے ختم ہو گئے، تو ایسے میں وہ کھال استعمال کرنی جائز ہے۔ حتیٰ کہ جو حلال جانور ہیں ان کی کھال کو اس طرح صاف کر کے اس کا اگر مسلح بنایا جائے اور وہ صاف ستھرا، اس پہ خون کے کوئی باقی اب اثرات باقی نہیں رہے، ایسے مسلح کے اوپر نماز پڑھنی بھی جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔